بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اپنے نصاب میں ایسے مضامین کا انتخاب کیا جن میں SLO سسٹم کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بورڈ کی ویب سائٹ پر ان مضامین کے اپڈیٹڈ روبرکس بھی موجود نہیں ہیں۔ یہ پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری آف پاکستان ہے۔ میں جب بھی ان کو پڑھتی ہوں تو لامحالہ میرے ذہن میں سوال ابھرتے ہیں جن کو کبھی میں اپنے اخبار کے کالم تو کبھی سوشل میڈیا کے پوسٹ کے تھرو کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ سوالات کنکر بن کر سوچ کے ساکن پانیوں پر پڑتے ہیں تو ان کو کچھ زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ ایسا ہی کچھ آج کے پروگرام میں ہونے جا رہا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے محمد علی مومن صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ میں آپ کو ایک بلاگر، سوشل میڈیا انفلوئنسر اور اچھے لکھاری اور ایک بہترین انسان کے طور پر جانتی ہوں۔ حالیہ میں نے آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے دیکھا، جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ تو سر، آپ وہاں کیوں تھے؟ بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی کے لیے بلایا۔ پارلیمنٹ کا جو ایک گولڈن جوبلی تھی، نصف صدی اس کی پوری ہوئی ہے آئین کی، تو اس کے حوالے سے ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ اس تقریب میں پھر جمعیت علماء اسلام کا چونکہ ایک ذیلی اسٹوڈنٹ تنظیم ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں یونیورسٹی کا، تو ہماری پھر جماعت کی طرف سے ہمیں دعوت نامہ دیا گیا، تو ہم بطور مہمان وہاں گئے ہوئے تھے، اور بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے۔ اور ایک عرصہ سے خواہش بھی تھی کہ ہم اس ہاؤس میں جائیں، دیکھیں کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ کس طرح یہاں گفتگو کرتے ہیں، کیسے اپنا کام نمٹاتے ہیں۔ تو اچھا ایکسپیرینس رہا میرا۔ رائٹ سر۔ سر، پیپلز پارٹی کے دور میں نواز شریف کرپٹ تھے، نواز شریف کے دور میں پیپلز پارٹی کرپٹ تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں زرداری صاحب کے حلق میں ہاتھ ڈال کر قوم کا پیسہ نکال لوں گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس نیب نے وزیر اعظم عمران خان کے دور میں مسلم لیگی اور جیالوں پر ڈنڈا رکھا ہوا تھا، وہی اب عمران خان کے در پہ ہے۔ کیا سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کا طریقہ درست تھا؟ بطور سیاسی کارکن آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ میں قانونی پہلو کی بات نہیں کر رہی۔ ایسا ہے کہ بدقسمتی سے جہاں نظریہ ضرورت کے تحت، ایک ہوتی ہے نظریاتی سیاست، اور یہاں نظریہ ضرورت کے تحت سیاست ہوتی ہے، اور اقتدار انتقال جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو جو ایک بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، تو اسی کے تناظر میں پھر یہ ساری سیاسی جو ہے تحریکیں بھی چلتی ہیں، اور انتقال اقتدار کا جو معاملہ ہے وہ بھی آگے بڑھتا ہے، عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پاکستان میں بھی بدقسمتی سے نظریہ ضرورت ہی چلا آ رہا ہے شروع سے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہاں جو ناانصافی ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد نواز شریف جو ہیں وہ بھی کسی کے سہارے سیاست میں آئے تھے نظریہ ضرورت کے تحت، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس ٹائم یہ تھا کہ اشتعال اتنا نہیں بڑھا کیونکہ میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، عوام تک بات پہنچتے پہنچتے وہ کہیں نہ کہیں ٹھنڈی ہو چکی ہوتی تھی۔ لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا کہ پورے ملک میں آپ بات پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اشتعال پھیلتا ہے وہ ان کنٹرول ہوتا ہے۔ اور باقی طریقہ کار درست، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ درست ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کئی وزرائے اعظم کو سزائیں دی گئیں، عدالتوں میں بلایا گیا، اور اس کے بعد جو صورتحال سیاسی بنی، ملک کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ شاہد خاقان عباسی کو پکڑا، نواز شریف کو پکڑا، اسی طرح احسن اقبال، سعد رفیق، یہ سارے لوگ جو ہیں گرفتار رہے۔ اور فریال تالپور، مریم نواز، خان صاحب رات بھی اپنی سپیچ میں کہہ رہے تھے
کہ بشرا بیگم کو پکڑنے آئے، ان کو شرم نہیں آئی، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کہاں تھے جب مریم نواز کو آپ خود آرڈر دے کر پکڑوا رہے تھے، یا آپ فریال تالپور کو زد و کوب کروا رہے تھے؟ تو یہ سارا کچھ پہلے ہوتا رہا، لیکن ہم بطور سیاسی کارکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ غیر اخلاقی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، لیکن اس کو غیر آئینی بنانے میں خود سیاستدان ہی یوز ہوتے ہیں کسی کے ہاتھوں، اور پھر اس کے بعد حق سچ کا علم لے کر وہ میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے لیے آپ لوگ باہر بھی نکلیں۔ تو ایک بندوبست کا حصہ نہیں بننا چاہیے ان کو، اور اپنے طور پہ عوام میں اپنی پذیرائی سے وہ خود آئیں سیاست میں، تو یہ سلسلہ تھم سکتا ہے، اور اعلی کار نہ بنے وہ کسی کے۔ جب اعلی کار تو بنتے سر ہیں تو پھر اس سلسلے اس طرح کے واقعات نہیں روک سکتے۔ تو سر کیا ہم بدلے کی سیاست ہی کرتے رہیں گے؟ بدلے کی سیاست نہیں ہوتی ہے۔ اب خان صاحب کو کافی کوشش کی کہ انہیں ریلیف دیا جائے، سیاستدانوں نے بھی کوشش کی، مذاکرات کیے جائیں، سارا کچھ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ان کے شروع سے ایک زبان پہ کنٹرول نہیں ہے ان کا، وہ سیاست کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور سیاست کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ادھر جو اشتعال پھیلایا ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر فیصلہ کیا، اور خصوصاً اداروں پر جب انہوں نے کھل کے تنقید کی تو ادارے پر لوگوں کا اشتعال بڑھا، تو اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہ 9 مئی کو ہم نے دیکھے ہیں۔ بالکل سر، مولانا نے عدالتی فیصلے کے خلاف دھرنے کا اعلان کیوں کیا؟ اس طرح تو پھر جس کو فیصلہ پسند نہ آئے وہ نکل پڑے گا باہر۔ یہ اب سے نہیں ہو رہا ہے، کتنا سیاستدانوں نے صبر کیا ہے اس پہ، ثاقب نثار کے دور سے لے کے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کر لیتے ہیں کہ عدالتی ناانصافی پر سیاستدانوں نے کتنا تحمل سے کام لیا، اور اس کے باوجود بھی عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے سیاسی نظام میں نہیں آ رہی ہیں۔ ہم ایک سے جان چھڑاتے ہیں تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، سیاستدانوں کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، پھر جب ان کو راستہ کلیئر نظر نہیں آتا تو پھر وہ احتجاج کی طرف جاتے ہیں۔ اب بھی جو حالیہ مولانا کا احتجاج ہے وہ کوئی کسی دھاوے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ایک مطالبہ ہے ان کا کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں، سیاست میں مداخلت بھی نہ کریں اور سیاستدانوں کو تنگ بھی نہ کریں، اور اس نظام کو ہمارے ساتھ اگر چلا سکتے ہیں چلائیں، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ سیاسی میدان میں آ کے ہمارا مقابلہ کریں۔ تو مولانا بالکل بھی اسی لیے آ رہے ہیں، اور ان کے پرامن مارچ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ آپ نے ملین مارچز بھی دیکھے ہوں گے، جب 2019 میں وہ آئے تھے اسلام آباد، تو اس وقت بھی ایک گملہ یا ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ عام معروف ہے ان کے بارے میں کہ وہ آج بھی کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر فضل الرحمان کے 2-3 لاکھ کارکن بھی کھڑے ہوں تو کوئی پتا بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخ ہے، انہوں نے کبھی شرپسندی کو پسند بھی نہیں کیا، بلکہ شرپسندی کے خلاف انہوں نے اپنی قیمتی جانیں بھی دی۔ رائٹ سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز عوام کے ایشو پر نہیں نکلتے، جیسا کہ مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی۔ اس پر جو ہے ایک ہوتی ہے مملکتی سیاست اور ایک ہوتی ہے عوامی سیاست۔ جب عوامی سیاست کرتے ہیں تو عوام کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیاستدان جو ہے بیسیکلی وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو اپنے نمائندے بھیجتے ہیں وہ کس لیے بھیجتے ہیں، تو وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ نمائندوں سے اور امیدیں لگاتے ہیں، لیکن جو کام ان کے ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، جس کی طرف سیاستدانوں کو بھی اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ انہیں بھی لت لگ گئی ہے اس چیز کی کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو بھی بحال نہیں ہونے دیتے۔ تو عوامی سیاست کرنے کے لیے سیاستدان کو بھی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا مملکتی نظام ٹھیک ہو، جہاں سے ہم نے بیٹھ کے عوام کی فلاح اور بہبود کے فیصلے کرنے ہیں، اس ادارے کو ہم نے مضبوط کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ، کبھی کوئی مداخلت کر رہا ہے، کبھی کوئی ادارہ مداخلت کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے نظام ہمارا میچور نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں سیاستدانوں کی غلطیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ باقی عوام کی سہولیات کے لیے
ان کو جتنا موقع ملتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کام کریں، لیکن جب ہم کسی مداخلت کا سامنا کرتے ہیں تو اس وقت ہم پھر اپنے ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں خود کو، تو ہم عوام کے کام نہیں کر پاتے۔ پاکستان میں یہی سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، ایک وزیر اعظم آتا ہے، اس کو کرپشن کے نام پہ، اس کو کبھی کسی چیز کے نام پہ، زیادہ تر کرپشن کے نام پہ ہی نکالا گیا ہے وزیر اعظم کو۔ تو یہ سلسلہ جب تھمے گا نہیں، ہمارا پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم عوام کی فلاح و بہبود کے فیصلے بھی بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے، نہ ہی ملک کے نظام، وہ خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو یا کوئی بھی ہو، ہم وہ نہیں اس کو آگے بڑھا سکتے۔ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ مجھے ایک حوالہ یاد آ گیا، ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے پڑھا کہ جالب اور فیض مرحوم ان کی ملاقات ہوئی، تو جالب صاحب بڑی اس سے کہہ رہے تھے پریشانی سے کہ فیض مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک چل پائے گا۔ تو فیض صاحب نے کہا کہ میرے پاس اس سے بھی بڑی بری خبر ہے، وہ یہ کہ یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہم جب تک اس چیز سے نہیں نکلتے اس وقت تک ہم نہیں کسی عوام کی بات کر سکتے۔ ہم جب تک اپنے ہی ڈیفینڈ میں لگے رہیں گے تو عوام کی بات کیسے کریں گے؟ عوام کے نمائندوں کو موقع دیا جائے، ان کو کام کرنے دیا جائے، چاہے آپ ان کو لاتے بھی ہیں تو پھر ان کو کام کرنے دیے جائے۔ جب اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں تو پھر نہ ان سے کام ہوتا ہے، نہ ہی وہ عوام کے لیے ڈیولپ کر سکتے ہیں کچھ۔ تو سر عوام کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کو سیدھے راستے پہ کون ڈالے گا؟ عوام کی رہنمائی تو عوام یہاں کی اس خطے کی، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، عوام یہاں کی شروع سے ہی میرا خیال ہے کہ بیرون ایجنڈوں پر ہی چلتی ہے تقریباً۔ وہ کبھی مذہبی ایجنڈے ہوتے ہیں، کبھی انقلابی ایجنڈے ہوتے ہیں، اور اسی کی نظر ہوتی رہی ہے یہاں کے خطے کی عوام۔ تو اب بھی یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے، ابھی بھی خان صاحب پر جو سب سے بڑا ایلیگیشن ہے خصوصاً ہماری جماعت کا یا پی ڈی ایم کا، وہ بھی یہی ہے کہ وہ بیرونی ایجنڈے کے تحت یہاں پاکستان میں، اور اس کے خال خال ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو کبھی زلمے خلیل زاد کے ٹویٹس آ رہے ہیں، کبھی جمامہ ٹویٹس کرتی ہیں، چلے ان کا ایک اور لنک ہے، ان کی وہ بچوں کی ماں ہیں تو ایک ہمدردی ہوتی ہے تو وہ کر دیتی ہے، لیکن اس کے بھائی کے ٹویٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو جب ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں کی عوام کو بیرون ایجنڈے کا شکار کیا گیا ہے۔ دوسرا، عوام کی رہنمائی، یہاں کی عوام بھی جب بیرونی ایجنڈوں کے پیچھے لگ جاتی ہے تو یہاں کے مقامی سیاستدانوں کو وہ اگنور کرتی ہے۔ اس کی وجہ بھی سیاستدان ہی ہیں، عوامی محرومیت جو ہیں وہ ان کو، عوام کو سیاستدانوں سے مایوس کر چکی ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ کسی بیرونی نظریے پر یا انقلاب کا جو ان کے اندر ایک روش ہوتی ہے وہ اس پر ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کو۔ رائٹ سر مولانا تو پی ڈی ایم میں ہے اور پی ڈی ایم حکومت میں، تو یہ احتجاج کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ احتجاج سپریم کورٹ کے رویے کے خلاف ہو رہا ہے، احتجاج حکومت کے خلاف نہیں۔ ہم یہاں واقعتاً لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب نے بھی اپنی حکومت میں احتجاج کیے ہیں کچھ، تو وہ کچھ بیرونی قوتوں کے، جو غیر سیاسی قوتوں کے خلاف تھے ان کے احتجاجات، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ اپنی حکومت کے خلاف کر رہے تھے۔ ایسے ہی اب اگر سپریم کورٹ کا رویہ لاڈلے پن، ایک بندے کے ساتھ لاڈلے پن منع ہے، اس سے پہلے کئی رہنما گرفتار ہوئے، اگر ان کو اس طرح کا ریلیف ملتا تو میرا خیال ہے پاکستان کی حالت ہی کچھ اور ہوتی آج۔ ابھی تک خان صاحب کو انہوں نے لاڈلا رکھا ہوا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ سب کے لیے پریشان کن بات ہے، بلکہ عوام کے لیے بھی پریشان کن بات ہے کہ عام آدمی کو اس طرح ریلیف نہیں ملتا۔ وہ بیچارے غریب ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ان کے جنازے اٹھ چکے ہوتے ہیں جیلوں میں سے، لیکن یہاں جو ہے ایلیٹ کلاس کو اس طرح کا انصاف دینا، تھالی میں رکھ کے، اور ایسے سیاسی رہنما بھی آج کل یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ مقدمات جو آپ کے ذہن میں ابھی درج بھی نہیں ہوئے ان پر بھی ان کو جو ہے ضمانت دے دی گئی۔ بالکل، تو اس رویے کے خلاف یہ لاڈلا پن ختم کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے سیاسی فریق بننا ہے تو پھر میدان میں اور ہمارا مقابلہ کریں۔
بالکل سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ناراض نظر آتی ہیں اور سبھی شکوہ کر رہی ہوتی ہیں، تو سر ہمیں بہتری کی کتنی امید رکھنی چاہیے؟ دوبارہ کر لی کوشچن. سر ہمیں بہتری کی کتنی امید رکھنی چاہیے؟ مطلب ساری سیاسی پارٹیاں شکوہ کر رہی ہیں، ناراض نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے پارٹیوں کو خود درست ہونا ہوگا. اپنے اندر ایک تو سب سے پہلے اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لانا ہوگی. سب سے بنیادی بات جو ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیوں میں ہی جمہوریت نہیں ہے. بالکل وہاں لابنگ چلتی ہے، وہاں پسندیدگی چلتی ہے، اور وہی خرابی پیدا کرتی ہے، صحیح لیڈرشپ کو آگے نہیں آنے دیتی. بعض اوقات ہم اس کو موروثیت بھی کہتے ہیں. تو اب خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کا کیا کیلیبر ہوگا کہ وہ آ کے یہاں ملکی نظام کو چلائیں. تو ہم ایک طرح کیونکہ وہ ان کی کچن کیبنٹ ہے تو اس کو موروثیت ہی کہہ لیتے ہیں ہم. اسی طرح پیپلز پارٹی میں ہے کافی اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ میچور سیاستدان ہیں، نظام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی بلاول کے پیچھے ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جو زرداری کے بیانیے کا بوجھ بلاول اٹھا سکتے ہیں وہ کوئی اور رہنما نہیں اٹھاتا ہے. اسی طرح نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ ووٹ کو عزت دو یا جو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ تھا اس کو مریم نواز نے تو برداشت کیا ہے ہر طرح، لیکن شہباز شریف برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اس طرح کے رہنما بھی ہوتے ہیں پارٹیوں میں، تو پھر ان کو ہم آگے نہیں کر سکتے سیاستدان کہ کل کلام وہ کسی کی کال پہ پرویز الہی کی طرح جو ہیں وہ ڈھیر ہو جائے. بالکل سر، سنجیدہ باتیں تو ہو گئی. اب دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کی ذہانت کا بھی تھوڑا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. آر یو ریڈی؟ ضرور، دیکھیں اگر میں کامیاب ہو سکا تو. آپ نے آواز پہچانی ہے؟ جی. اوکے. ملک راج کا نام سب لوگ جانتے ہیں، میں شاید اتنا نہیں جانتا جتنا میرے ٹیچر جرنلسٹ بھائی جانتے ہیں. اور میرے جرنلسٹ بھائی جو ہیں اور میرے اور بہت سارے بیوروکریٹ بھائی جو ہیں، سیاستدان بھائی جو ہیں، وہ اتنا زیادہ ملک راج صاحب کو جانتے ہیں کہ میں تو ان کو دور دراز سے بھی نہیں جانتا. اور یہ مقبول جی کہ جو بہن ہے وہ اس کے اوپر بات ہوگا، ویسے بقول وجاہت فراڈ ہے وہ کہ جو بہن ہے وہ اس کے اوپر بات ہوگا، ویسے بقول وجاہت صاحب کے وجاہت رسول صاحب کے کہ جو قدوسی صاحب تھے وہ بڑے وسیع اور مشرب آدمی تھے. تو 27 مجھے ہاں یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، نام شاید نہیں آ رہا، آواز کچھ سنی لگ رہی ہے. عدنان صاحب تو نہیں ہے؟ نو. جو بین اس وقت ہے ان کو بات جو ہے پھر بھی ان کی انتظامیہ ان کو بھیج دیتی ہے. ان کی ڈیوٹی تھی اس دن، جس دن جو تھا وہ کمانڈر ہاؤس چلا ہے تو وہاں پہ تھے. تو میں نے کہا مدنی آپ وہاں پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا سر جی اتنا بڑا یہ کوئی پی ٹی آئی سے ہے؟ نو جرنلسٹ ہے. اچھا، شعیب امجد وہ تو گرفتار ہیں آج کل. نام میں ان کے دادا آتا ہے. لایا ہوا تھا ماسک اور گلے میں جھنڈا ڈالا ہوا تھا پی ٹی آئی کا، تو اس لیے بچت ہو گئی. لیکن پھر بھی مجھے بھاگنا پڑا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہاں پہ نہیں پہچانا، اتنی ہنٹس دے دیا میں نے. جرنلسٹ ہے، دادا آتا ہے. نہیں میں رضی نہیں پہچان سکتا. دادا، رضی دادا ہے. اچھا، میں نے ان کو شاید نہیں سنا، کم سنے تو. جی جی ہاں بالکل. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، چراغ ہے، خواب ہے اور تم ہو. اب آپ ان کو پہچانے تو میں جو منزلیں میں چاہتا تھا تمہارے ساتھ بسر کروں. حذیفہ. زندگی ہو کسی اور طرف نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو.
میرے زیادہ خوش خبر پر بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر۔ ایک ڈسینٹ ہے، مدر نور جہاں، جی 60 ارب روپے کے غبن میں ملوث ایک ملزم کو یہ تو میرے اپنے قائد محترم، جی یہ تو میرے اپنے قائد محترم ہے، آداب حضرت کے لیے۔ جی بالکل that was so great. بہت شکریہ۔ بہت اچھا، تھینک یو سو مچ سر، آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آپ نے وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اپنی پڑھائی سے، اور پیپروں کے دن ہیں، میں شکر گزار ہوں کہ آپ حوصلہ افزائی کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم بھی کچھ اسی بہانے جو ہے پڑھ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تو ہم نالائق اسٹوڈنٹ ہے۔ نو سر بالکل بھی نہیں، آپ لوگوں سے تو بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہم جیسے نا لائک اسٹوڈینٹس کو۔ یقیناً آپ لوگوں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح پڑھنا چاہیے اور مطالعہ وسیع کرنا چاہیے۔ ہمارا اتنا مطالعہ نہیں ہے، میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں، میرے بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے ہمارا جتنا آپ لوگوں کا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ پروگرام کا اختتام میں محمد منیم خان کے کالم جلے ہوئے شہروں کا نوحہ سے کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل۔ تجزیے کرتے کرتے دل اوب گیا ہے، سیاسی مباحث کر کے اعصاب شل ہو چکے ہیں، امید کی ڈوری سے بندھے ہاتھوں پہ زخموں کے نشان ثبت ہو چکے ہیں، شعور اور اصول ناپید ہو چکے ہیں، تعویل کے منطق کا گلا گھونٹ دیا ہے، جمہوریت کو تختہ مشق بنانے کو تیار ہے، فکر اور خیال اب چند لوگوں کی خواہش پہ یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ اس سب کے بعد جو ہو سکتا تھا وہی 9 مئی کو ہوا، یعنی جلاؤ، گھراؤ اور پتھراؤ۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔